کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سادھارن مچھوارے کو بھی ایک رات میں اپنے خاص ولیوں میں شامل کر سکتا ہے، صرف اس کے ایک نیک دل کی وجہ سے؟ گاؤں کا نام تھا سمندر پور، بلوچستان کے تٹ پر بسا ایک چھوٹا سا کشتی والا گاؤں۔ یہاں کا ہر مرد صبح فجر کی نماز پڑھ کر سمندر میں اترتا اور شام کو مغرب کے بعد لوٹتا۔ ان میں سے ایک تھا عبداللہ بن یوسف، عمر 25 کے قریب، جسے لوگ عبداللہ مچھیرے کہتے تھے۔ 25 برس سے وہ روز صبح اپنی پرانی کشتی لے کر نکلتا۔ اس کی امی بیمار تھیں، آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں، اور ابا رحمت اللہ علیہ کچھ سال پہلے گزر گئے تھے۔ جاتے جاتے ابا نے صرف ایک بات کہی تھی: بیٹا، اللہ نے مجھے مسجد کے لیے زمین دی تھی، کاش میں اس پر مسجد بنا پاتا تاکہ گاؤں والے جمعے کی نماز میں ایک ساتھ سجدہ کریں۔ وہ ادھوری خواہش عبداللہ کے سینے میں آگ کی طرح لگی رہتی تھی۔ ایک دن مچھلیاں بہت کم آئیں۔ عبداللہ نے سوچا، آج تھوڑا دور چلا جاؤں، شاید اللہ کچھ رزق زیادہ دے۔ وہ کشتی لے کر اس ٹاپو کی طرف چلا گیا جو گاؤں والے جزیرہ ممنوعہ کہتے تھے۔ لوگ ڈرتے تھے کہ وہاں جنات بستے ہیں، لیکن عبداللہ نے بسم اللہ پڑھی اور جال ڈالا۔ جال میں کچھ اتنا بھاری پھنسا کہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ جب کھینچا تو پانی سے ایک ایسی مچھلی نکلی کہ عبداللہ کی آنکھیں چوندھی آ گئیں۔ اس کی چمڑی پر نور سا تھا، آنکھیں ہری جمرد کی طرح، اور پونچھ پر چاندی جیسے نشان۔ عبداللہ نے اسے ہاتھ لگایا تو مچھلی پھڑپھڑائی نہیں، بس اس کی آنکھوں میں آنسو جیسے آ گئے۔ یہ کوئی عام مچھلی نہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور اسے کشتی میں لٹا لیا۔ گھر لا کر اس نے مچھلی کو بڑے مٹی کے گھڑے میں پانی ڈال کر رکھا، بیچنے کا دل نہیں کیا۔ رات کو تہجد کے بعد جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اچانک گھڑے سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، مجھے آزاد کر دو۔ عبداللہ نے سورہ یاسین بیچ میں ہی روکا اور گھڑے کی طرف دیکھا۔ مچھلی بول رہی تھی، میں حور بحر ہوں، سمندر کی حور۔ اللہ نے مجھے 3 دعائیں قبول کرنے کی طاقت دی ہے، لیکن صرف اس شخص کی جو نیک اور سچا ہو۔ تم نے مجھے بیچا نہیں، اس لیے میں تمہاری ہوں۔ عبداللہ نے روتے ہوئے سجدہ کیا اور کہا، پہلی دعا، میری امی کی آنکھیں ٹھیک کر دو تاکہ وہ پھر سے قرآن پڑھ سکیں۔ حور نے صرف آپ پوچھ ہلائی۔ صبح امی کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، وہ روتے ہوئے قرآن کھول کر پڑھنے لگی۔ دوسری دعا، میرے ابا کی ادھوری خواہش، اس گاؤں میں ایک مسجد بن جائے جس میں جمعے کی اذان گونجے۔ صبح جب گاؤں والے اٹھے تو دیکھا ٹاپو سے تھوڑا پہلے والے خالی میدان پر ایک خوبصورت مسجد کھڑی تھی جس کے مینار پر چاندنی پڑ رہی تھی۔ لوگ دوڑے، روئے، اللہ اکبر کہا۔ اب تیسری دعا کا وقت تھا۔ حور نے کہا، مانگ لو اے عبداللہ، دھن شہرت، جنت میں محل، جو چاہو۔ عبداللہ نے آنکھیں بند کیں اور دھیرے سے کہا، میری تیسری دعا یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی انسان بن کر اللہ کی عبادت کرو، میں میری ہمسفر بنو۔ حور چونکی۔ اس نے کہا، میں نے سینکڑوں انسانوں کو دیکھا، سب نے صرف دھن مانگا، تم پہلے شخص ہو جس نے مجھے مانگا۔ پھر اس نے دعا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی بن گئی۔ نام رکھا گیا عائشہ بحریہ۔ گاؤں والوں نے جب دیکھا تو پہلے ڈرے، پھر سمجھے کہ یہ اللہ کا کرم ہے۔ نکاح ہوا، حافظ صاحب نے خطبہ پڑھا، لیکن کہانی میں اب بھی ایک آخری رہسیہ باقی تھا۔ شادی کی پہلی رات جب دونوں نماز تہجد پڑھ رہے تھے، عائشہ حور نے پھسپھسا کر کہا، عبداللہ، ایک راز بتاؤں؟ اللہ نے مجھے چوتھی دعا بھی دینے کی اجازت دے دی ہے، صرف تمہارے لیے۔ وہ دعا تم جنت میں مانگنا، جب ہم دونوں جنت میں ملیں گے۔ عبداللہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تو پھر یہ دعا میں اب بھی سے مانگ لیتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے داہنے ہاتھ میں ہو اور ہم دونوں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ اور اس رات سمندر پور کے آسمان پر ایک چاندنی رات میں 2 ستارے زیادہ چمکے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں، جب بھی فجر کی اذان ہوتی ہے، مسجد کے پاس سمندر سے ایک میٹھی سی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔